ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی بے حد قبول اور بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی پہلے جب وحی نہیں آتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ نبی خواب میں جو دیکھتے تھے وہ سچ ہوتا تھا، یعنی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بیٹے نے کہا کہ والد صاحب جیسی آپ کی مرضی ویسا کیجئے، اگر یہ حکم اللہ کا ہے کہ میں قربان کروں اور آپ مجھ کو قربان کریں تو میں تیار ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ والدہ محترمہ کو جب پتہ چلا حضرت اسماعیل کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ قربانی آپ کر دیجیے گا۔ شیطان نے بہت بہکانے کی کوشش کری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بہکانے کی کوشش کری کہ تیرا بیٹا ہے، چاہتا بیٹا ہے، تو اس کو قربان کیوں کرتا ہے، کچھ اور کام کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ جب کوئی شیطان کا بس نہیں چلا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا کہ اے بیٹے، اے اسماعیل، یہ تیرے باپ کو معلوم نہیں یہ کیا کرنا چاہتا ہے، تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ یہ بتا کہ یہ ان کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ والدہ محترمہ سے بھی شیطان نے یہی کہا اور آپ نے بھی شیطان سے یہی جواب مانگا کہ یہ حکم اللہ کا ہے یا یہ حکم جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ شیطان نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک بیٹا ہے، اور میرے 10 بیٹے ہوتے یا میرے کتنے بیٹے ہوتے، اللہ کے حکم پہ اللہ کی راہ میں ان کو میں قربان کر دیتی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی تیار۔ اب آپ اپنے بیٹے کو نلا کر دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر سجا کر ایک دلہا کی طرح بنا کر چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو وقت بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اوپر چھری پھیریں اور آپ سے چھری نہ چلے، تو ایک کام کریں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اس عمل کو کریں، تو آپ کو کوئی یعنی میری صورت کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں محبت نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کے ساتھ میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے، کہیں میری محبت زور نہ مار جائے اور یہ کام جو ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ تو آپ ایک کام کریں کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور چھری کو بھی تیز کر لیں کہ کہیں چھری جو ہے وہ دیر کرے گی تو اس میں بھی خلل پڑ جائے گا، اور آپ مجھ کو سیدھے منہ کی طرف مت لٹائیں بلکہ میرا منہ نیچے کو کر دیں، اور یہ ساری چیز کرنے کے بعد آپ جو ہے بہت جلدی اور بہت زور سے جو ہے مجھ کو ذبح کرنا، تاکہ آپ کو کہیں میری محبت جو ہے وہ زور نہ مار جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، تمام فرشتے آسمان پہ حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے یہ نبی اللہ تعالیٰ کو اپنی محبت اور جو ہے اپنی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی دے کر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور تمام پوری جتنے بھی فرشتے ہیں اور تمام مخلوق سب حیران ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری لگاتے ہیں اور زور مارتے ہیں اور زور لگاتے ہیں، لیکن گردن جو ہے وہ نہیں کرتی، ذبح نہیں ہوتے۔ اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور فرشتے کو بھیج کر جو ہے حضرت اسماعیل خلیل اللہ حضرت اسماعیل السلام کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس جگہ ایک مینڈے کو جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چھری پھیرتے ہیں اور چھری پھیر کر پھر فوراً جو ہے وہ ذبح ہو جاتے ہیں، اور ذبح ہو جاتا ہے تو پھر فوراً چھری کو پھینک دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی آنکھ سے پٹی کھولتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرا بیٹا تو صحیح سلامت الگ کھڑا ہے، اور یہاں تو ایک مینڈا یا جو بھی تھا وہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حقیقت میں اللہ ہی بہت بڑا ہے اور اللہ قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اس دن سے آج تک جو ہے وہ قربانی چلی آ رہی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ یہ سنت جو ہے وہ سبھی کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جو ہے وہ ایک شوق اور یہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی وہ کسی بھی طریقے کی ہو۔ یہ ذی الحجہ میں تو ایک جانور کی قربانی ہوتی ہے جو 4 پائے کا ہوتا ہے، یہ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے آدمی پیسے سے قربان کرے یا اپنی جان اللہ کی راہ میں لگا کے قربان کرے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں۔ جو قربانی دکھاوے کی کرتا ہے وہ قربانی محض دکھاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اور جو نیت سے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور ان کو خوش کر دے گا۔ اور جب وہ محشر میں پہنچیں گے تو وہاں ان کو ان کے جتنے بھی یہ کھر وغیرہ اور یہ خون وغیرہ ہے اس کا جو ہے اس کا بدل دیا جائے گا۔ اور کیونکہ اللہ کے یہاں قربانی نیت سے جب نیت پہنچتی ہے وہاں نہ پیسہ پہنچتا ہے، وہاں نہ گوشت اور وہاں خون وغیرہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیت کی ساتھ میں قربانی کرنے والا بنائے اپنے مقصد میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم بندے سے چاہتا ہے اس کو پورا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔